بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ روز پہلے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کتاب ہندوستان سے پاکستان کے اقتباسات آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کرتا تھا۔ پھر جب آپس میں ہم نے بات کی تو لگا کہ شاید یہ الفاظ بہت تلخ ہیں اور کوئی اس کو کوئی ایجنڈے کا نام نہ دے دے کہ نہ جانے جب ہندوستان پاکستان کی دوستی کی بات ہو رہی ہے میں ان چیزوں کو کیوں، ان زخموں کو کیوں کرید رہا ہوں۔ تو وضاحت کہ مقصد ان زخموں کو کریدنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ جس ملک میں، آزاد ملک میں، ایک آزاد قوم کی طرح ہم آج رہتے ہیں، اس کو بنانے کی قیمت کیا تھی، نہ کہ اس قیمت کی وجوہات پہ ہاتھ ڈالنا، بلکہ ہم نے کیا قیمت ادا کی اور اس کے بعد آج ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مقصد دراصل یہ ہے۔ تو بہت سے دوستوں نے اصرار کیا کہ نہیں، اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، تو بہت دنوں کے بعد آج دوبارہ میں یہاں سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ لکھنے والے سردار صاحب مرحوم نے جو اس کا ابتدائیہ ہے، جو پس منظر ہے، اس کے میں چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میری ان سے جب میری بدقسمتی کی ایک ہی ملاقات ہو سکی، اس ملاقات میں انہوں نے چند باتیں کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں یہ بتاتا چلوں۔ لکھتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے لکھا گیا ہے، انسان نامانوس چیزوں سے ڈرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے ان ہم جنسوں سے بھی خوف کھاتا ہے جو عقیدے، رنگ، نسل، قوم اور علاقے کے اعتبار سے ان سے مختلف ہوں۔ وہ اگر ان سے ڈرتا نہیں تو انہیں ناپسند کرتا ہے، جو فی الاصل خوف ہی کی ایک صورت ہے۔ وہ اپنے خوف کو رفع کرنے کی بس یہی راہ دیکھتا ہے کہ وجہ خوف یا ناپسندیدگی کا قلع کما کر دے۔ اس کے لیے وہ قتل و غارت، آتش زنی، دہشت گردی اور تخریب کاری کے حربے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح اس کے جذبہ جاریت اور ہوس ملکیت کی تسکین بھی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کے علاقے کو تباہ و برباد کرتا ہے، ان کا مال و متاع چھینتا ہے، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرتا ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ بدقسمتی سے دنیا کی تاریخ بیشتر قتل و غارت، طاقت و تاراج، آبرو ریزی اور بے حرمتی کی ان داستانوں کا ہی دوسرا نام ہے۔ میں جب ان سے سن 93 یا سن 94 ہوگا میری ملاقات ہوئی، تو اس کتاب کو میں تقریباً آدھا پڑھ چکا تھا اور بہت دکھی حال میں ان کے ساتھ بیٹھا چائے کے ایک کپ کے اوپر۔ میں کہا سردار صاحب، آپ نے پاکستان بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کی، بڑی محنت کی، بڑی قیمت ادا کی، بڑی جانیں دیں۔ یہ سن 94 کی بات میں کر رہا ہوں، آج تو ہم 2012 میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو دکھ نہیں ہوتا پاکستان کے حالات دیکھ کے؟ تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ پاکستان ایک گائے ہے اور سب جانتے ہیں کہ یہ دودھ دیتی ہے اور اس کا دودھ پیے جا رہے ہیں۔ کہتے بدقسمتی سے چند لوگوں کو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ گائے گوشت بھی دیتی ہے، اب یہ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات میرے دل پہ ایک خنجر کی طرح لگی اور آج تک مجھے یاد ہے۔ یہ تھا سن 94، آج ہے 2012۔ ان 18 برسوں میں وہ بات جو انہوں نے تب کہی تھی، ایک ایسے شخص نے جس نے پاکستان موومنٹ میں کام کیا، اصلی پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق رہا، اور انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان مال کی قیمت ادا کی، وہ آج ہوتا دکھ رہا ہے، وہ بات ہوتی دکھ رہی ہے کہ کیا اس کے ٹکڑے کر کر کے کھائیں گے۔ اگر آپ آج کی خبروں پہ نظر ڈالیے تو کوئی ادارہ محفوظ نہیں لگتا، کوئی ادارہ مقدس نہیں لگتا، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے ڈپلومیسی ہو، چاہے پارلیمنٹیرین ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے کاروباری شخص ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے ہوئے اور جھنجھوڑ رہا ہے، اور جھنجھوڑتے شاید ساتھ میں خنجر بھی گھونپ رہا ہے۔ ہر کسی کا خنجر دوسرے کے سینے میں گھسا ہوا ہے اور اس کو وہ بل دے دے کے اذیت پہنچا رہا ہے، کبھی پریس کانفرنس کر کے، کبھی بیان دے کے، کبھی شور مچا کے، کبھی جلسہ کر کے، کبھی جلوس کر کے، لیکن کبھی کبھار قتل و غارت کر کے، لوگوں کا رزق چھین کے، لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کے، لوگوں کے بچے چھین کے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی کون نوالے چھین رہا ہے، کون بچے چھین رہا ہے؟
ایگزیجریٹ کر رہے ہو، بات کو بگاڑ رہے ہو. لیکن اگر میرا دور حکومت ہو اور عام لوگ، شہری جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہوں، تو ان کے بچے میں نے ہی چھین لیے نا. اگر میرا دور حکومت ہو اور میں یہ کہتا ہوں کہ اناج بہت ہے، اتنا کہ میں دنیا بھر کو بیچ رہا ہوں، لیکن میرے اپنے ملک میں روٹی کی کمی کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہوں، تو ان کا قاتل میں ہی ہوا نا. میں نے ہی ان کے منہ سے نوالا کھینچا، ان کا نوالا میں نے چھینا. اور جب وہ چلائیں تو کیا کم بخت چلاتے کاہے کو ہو؟ دیکھو یہ تو عوام کا راج ہے، عوام کی حکومت ہے، کس بات کا شور مچاتے ہو؟ تم نے ووٹ ڈالا ہے، بھوکے مرتے ہو تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آنے والے وقتوں میں دیکھنا تمہارے بچے راج کریں گے. آنے والے وقتوں کا وعدہ ہم تقریباً گئے سے گئے سن 50 سے تو سن رہے ہیں، وہ آنے والا وقت آ نہیں چکتا. آج کی خبروں پہ نظر ڈالیے، قتل و غارت ہے، چوری، ڈکیتی، بھتہ خوری، رہزنی، آبرو ریزی، بچوں کا اغوا، بڑوں کا اغوا، اغوا برائے تاوان، خون خرابہ. کبھی سنتے ہیں کہ ایک موبائل فون کی خاطر جان گئی، کبھی کہتے ہیں گاڑی کی خاطر جان گئی، کبھی کہتے ہیں کچھ نہ کیا ایسی شوقیہ جان گئی، کبھی کہتے ہیں مال دولت کے لیے جان گئی، کبھی کسی کے گھر میں کو گھس جاتا ہے، کبھی کسی کی دکان میں گھس جاتا ہے. اور یہ اکا دکا خبر نہیں ہے، ان خبروں سے ہمارا معاشرہ آج بھرا ہے. آج 2012 میں ہم جائیداد کے اوپر لڑ کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ارے رشتوں پہ ایک دوسروں کا قتل خون کر رہے ہیں. یہ واقعہ پہلے میں بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا. میرے نانا مرحوم وکیل تھے، جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی میں وکالت تو نہیں کروں گا، یہ تو چلے گی نہیں، میرا تو دیوالیہ نکل جائے گا. بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ کہتے بھائی اب تو پاکستان آزاد ہو گیا، تمام مسلمان ہیں، اب کسی کے پاس جائیداد ہے ہی نہیں تو سول کیس تو ہونا ہی نہیں، اور بات یہ کہ سب بھائی بھائی ہیں تو فوجداری بھی نہیں ہوگی، تو میں وکالت کس بات کی کروں گا. وہ سن 49-50 تک سنا، ان کو سمجھ میں آ گئی، پھر ان کی وکالت خوب چمکی، کیونکہ جتنے کیس انہوں نے پاکستان میں کیے وہ ہندوستان میں بھی شاید کبھی نہ کیے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے، اس واقعے میں شاید آپ کو کہیں مذاق کا عنصر دکھ رہا ہے، لیکن مذاق نہیں ہے. آج لاکھوں کیس عدالتوں میں پڑھیں، عدالت کا اپنا جو تقدس ہوتا ہے اس کی بھی بنیاد ہلا دی گئی. سیاستدان جو کہ ریاست چلانے کا کام کرتے ہیں وہی ریاست کی دیمک بن گئے. فوج جو کہ سرحدوں کی محافظ ہے، لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس کے کردار پہ شک ہو رہا ہے. عوام جس کا جینے کا حق ہے اس بیچاری کو قتل و غارت میں ڈال دیا. جیسا کہ اس کتاب میں کہا، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ارے عبادت گاہیں تو ایک دوسرے مذاہب کی بھی ہم اسلام میں تقدس رکھتے ہیں، ہم تو اپنی مساجد پہ ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں. اگلے روز راول پنڈی یا اسلام آباد میں کسی مزار کی کنٹرول کے اوپر جھگڑا ہو گیا اور لوگ مارے گئے. ہم مزاروں کے کنٹرول پہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر، ہم مساجد کے کنٹرول پہ قتل و غارت کر رہے ہیں. ہم رشتہ لینے کے اوپر، کیونکہ رشتہ مرضی کا نہیں ملا تو اس کے گھر والے مار دیے صاحب، اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو تیزاب پھینک دیا، اگر بات پسند آئی ناک کان کاٹ دیا. یہ ہم ایک ترقی یافتہ نہ صحیح لیکن ترقی پذیر تو ہیں. ہم ترقی کی راہ پہ گامزن تو ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اگر ہم بہتر ہو رہے ہیں روز بروز تو ہمارے یہاں اس قسم کا وحشی پن کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس بدحالی میں کیوں ہیں کہ ہم بھوک، مفلسی، بے روزگاری کی وجہ سے نا امید ہو گئے. ہمارے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. پہلے قتل کرتے تھے ہم اپنے بچوں کو بھوک سے تنگ آ کے، اب ہم ان کو خودکشی پہ مجبور کر رہے ہیں. اگلے روز وہ لاہور میں خاتون اپنی 3 بچیوں کے ساتھ 3000 روپوں کی خاطر 3000 روپوں کی خاطر کہ اس کے پاس قرض دینے کو نہیں تھا دکاندار کا، 3 بچیوں کو لے کے وہ نہر میں دریا میں کود گئی. ارے غضب خدا کا. پہلے تو ہمارے حکمران مہاراج جو تھے وہ جا کے چند نوٹ منہ پہ مار دیتے تھے کہ ارے بھائی آپ کے گھر میں خودکشی کر لی غربت سے، چلو 2 لاکھ روپے لے لو، چلو 5 لاکھ 10 لاکھ لے لو. اب تو وہ زحمت بھی نہیں کرتے، روز مر رہے ہیں، ان کو کیا دینا. خود سوزی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. کبھی بیچارہ کوئی اسمبلی کے باہر اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے، کبھی گورنر ہاؤس کے باہر، لیکن اس 18 کروڑ کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کیا میں اتنا بے حس ہوں؟ کیا میں ایک پاکستانی اتنا بے حس ہوں کہ میرے گھر کے باہر لوگ، میرے گھر کے باہر ہی ہے، چاہے 4 گلی دور ہو، چاہے ادھر ہو، چاہے 4 گلی ادھر ہو، لیکن میرے گھر کے باہر ہی تو ہے، کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھوک سے زندہ جلا رہا ہے اور میں نان پراٹھے کھا رہا ہوں. کوئی شخص مفلسی کے عالم میں اپنے بچوں کا گلا کاٹ رہا ہے اور میں نہاری کھا رہا ہوں. کوئی شخص ظالم بن کے کسی اور کے اوپر تیزاب پھینک رہا ہے
اس کا سینہ چاک کر رہا ہے, گلا کاٹ رہا ہے, اس کی آنکھیں نکال رہا ہے, وحشی پنا کر رہا ہے, اور میں سرکاری خرچے پہ عمرہ حج کرنے جا رہا ہوں. یہاں عبادت گاہوں میں جنگیں ہو رہی ہیں, یہاں مساجد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, اور میں اپنی جائیدادیں ملک سے باہر لے جا رہا ہوں. میں جا کے دنیا بھر کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ میرے حالات برے ہیں, میں غریب ہوں, مجھے پیسہ دے دو, لیکن جب بھیک مانگنے جانے کا میرا خرچہ ہے وہ کروڑوں روپیہ کا. آج کوئی ادارہ پاکستان کا محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ کاروباری شخص ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, دکاندار ہو, سیاستدان ہو, لیڈر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو. ڈاکٹروں پہ بھی ہر جگہ. پولیس پہ تو ہمیشہ بات ہوتی تھی, فوج سے لوگ شکایت کرتے ہی تھے, لیکن اب میڈیا, جس کو کہا جاتا ہے کہ عوام کی آواز ہے, یہ میڈیا جس پہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا ہی ہے, چاہے نیو میڈیا ہو, چاہے اولڈ میڈیا ہو, چاہے ٹی وی ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, میڈیا ہے. یہ میری زبان جو آپ کے سامنے اس وقت یہ گز بھر کی چل رہی ہے, اب میرے کردار پہ بھی شک ہے کہ کہیں میں بکاوا تو نہیں ہوں. اور ایک آس بچی تھی عدلیہ کی, جس کی خاطر اس قوم کے نوجوانوں نے بڑی محنت کی, آج اس عدلیہ پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور شک بھی کیا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ادارے اپنے آپ کو اب کیسے بچاتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.